ہے اس کو ٹچ کریں، یعنی پورا اخلاص رکھیں، پورے اخلاص کے ساتھ آپ محنت کریں اور وہ استفادہ دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اسی طرح اور بھی ایک دو دوست تھے ہمارے، ان کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا، اور جملہ باتوں میں جو ایک سب سے بڑی اہم بات تھی اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو ڈاج نہ دینا۔ مجھے نا یہ بات کلک ہوئی، اور میں سچ بتاؤں آپ کو کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ میرے لیے تو نہیں فرما رہے، لیکن ان کا جو اوور آل ایک مفہوم تھا اس بات کا، وہ ساری قوم سے ہی مخاطب تھے، وہ پورے گروپ سے مخاطب تھے، اور منحصل قوم جو ہمارا مزاج بن چکا ہے، شاید اس پر وہ نکتہ چین تھے۔ بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے جو بات فرمائی، اور جو میرے اندر انگروس ہو گئی، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ان کی باتیں ابھی میرے ذہن میں فریش ہیں۔ بیسیکلی وہ فریش تو تب ہوئی جب میں قرآن پاک کے مطالعے سے، جب اس طرح کا میسج اللہ رب العزت نے دیا، تو وہ دیکھیں نا، ہم لوگ تو جیسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، قرآن پاک کو کیسے ایکسپلور ہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو وظائف کی کتاب بنائی ہوئی ہے، جو اصل اس سے استفادہ ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اگر پوری کی پوری امت مسلمہ قرآن پر متفق ہو جائے، قرآن کو اپنا آئین بنا لے، قرآن کے اوپر چلنا شروع کر دے، قرآن کی روشنی میں اپنے معاملات طے کرے، تو مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کا انعطاف اور تنزلی کیا یہ رہے گی، یا عروج ترقی اللہ پاک عطا فرما دیں گے؟ جس طرح پہلے مسلمانوں کو عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بیک وقت مسلمان دو سپر پاورز کے ساتھ ٹکرائے اور دونوں سپر پاورز کو پاش پاش کر دیا۔ تو آج ہم کس حال میں؟ علی شانڈو اپنے اندر اخلاص رکھیں، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کے ساتھ جو اندر دلوں کے اندر ہے، جو بن رہی ہے بات، وہ بھی وہ جانتا ہے، اس کو پھر کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اگر ہم اخلاص نہیں رکھتے، اگر ہم مخلص نہیں ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں اسٹرائک ہو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں یہ باتیں ٹیچ کر رہے ہیں، ایون دین ہماری پلاننگ کچھ اور ہے، ہم سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، بٹ وی آر پلاننگ سم تھنگ ایلس۔ تو اخلاص کدھر گیا؟ میں آج پڑھ رہا تھا سورہ حدید میں، اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ جب میں نے یہ بات پڑھی، یہ ارشاد مبارکہ پڑھا، یہ آیت مبارکہ جب میں نے تلاوت کی، تو مجھے اس مرد کلندر کی جو نشست تھی وہ یاد آ گئی۔ اب عزیزان من وہ سنتے ہیں سچی بات جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور وہ پوری طرح جانتا ہے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو۔ وَهُوَ، اور وہ، علیم، پوری طرح جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو۔
अजीजान मन, जब वो जानता है, पूरी तरह जानता है, कंप्लीटली जानता है, पूरी तरह मीन मुकम्मल तौर पर जानता है हमारे दिलों में क्या छुपा हुआ है, दिलों के जो राज है वो भी वो जानता है। हम प्लान क्या कर रहे हैं वो जानता है, हम कर क्या आ रहे हैं वो जानता है, हमने किया क्या वो भी जानता है, हमने करना क्या है मुस्तकबिल में वो भी जानता है। अजीजान मन, नीयतें अपनी दुरुस्त कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को डाज ना दे। ये बड़ी लिमिटेड सी लाइफ है आपकी, मेरी, हम सब की, और इस लाइफ का पता ही नहीं चलना कि कैसे ये गुजर गई। मुद्दत हुई आज से कोई 45-47 साल पहले की बात है, मेरा बचपना था, आई वॉज जस्ट 5 years ओल्ड किड। तो मेरे वालिद साहब के नाना जी थे, ईद का कोई दिन था, हम गांव में गए तो मुलाकात हुई। मेरे वालिद साहब ने अपने नाना जी से जब मुलाकात की तो मुझे अपने साथ ले गए। तो उस वक्त उनकी उम्र कोई 100 बरस के करीब थी। तो बड़ी अच्छी सेहत थी उनकी और चलते फिरते थे सारे, वो अपने जिम्मेदारा भी कर रहे थे। उस 100 साल की उम्र में भी उनके घर मैंने मवेशी देखे और वो उनके केयर करते थे, और खुद मुझे पता है बताते थे कि मैं ले जाता हूँ इनको सुबह खेतों में और शाम को वापस ले आता हूँ। तो कमो बेश 100 साल की उम्र में मेरे वालिद मुकरम ने अपने नाना जी से ये पूछा, वो पंजाबी जबान में बाबा जी कहते थे अपने नाना जी को, बाबा जी माशाल्लाह कितनी उम्र होगी? तो उन्होंने जवाब दिया, पुत्र होगी ये कोई 100 के लगभग है। फिर उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने ये सवाल किया उनसे कि बाबा जी की महसूस कर दे हो 100 साल की उम्र पाई, की महसूस कर दे हो? आगे से उनकी जो रिप्लाई थी वो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं, पुत्र इवें लगता है जिवें सुबह हुई, दोपहर हुई तो हुण शाम हुई, हुण इवें लगता है जिवें शाम का वेला है। उन्होंने 100 years को 1 day में उसको कंपैरिजन किया एक दिन के साथ, इतना तेजी के साथ वक्त गुजरा है। 100 साल इस तरह गुजर गए हैं कि जिस तरह सुबह हुई है, फिर दोपहर हुई है, और अब ये दोपहर शाम का वक्त आ गया। अब रहेगी बात मेरी अपने, मैंने अपने होश के जो 47 साल हैं, 48 साल हैं जो मैं देख चुका हूं, तो उनकी अगर बात करें तो यकीन जानिए ऐसे कल की बात लगती है। और मैं हैरान हो रहा हूं कि यार निसफ सदी के करीब करीब वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चला, और हमने किया क्या। और अभी भी जब 50 years ऑलमोस्ट ये समझे कि गुजर चुके हैं, क्या क्या प्लान है हमारे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपने जिन लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, उनकी भी बात हो रही है। मेरे जो पीयर ग्रुप के लोग हैं, मैं अपने पीयर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अपने हमअसरों की बात कर रहा हूँ। वक्त का तो अजीजान मन कुछ पता नहीं कि किस तरह अल्लाह तो जानता है कि क्या प्लान किया है सूफी इमरान मलिक ने और क्या प्लान किया है XYZ ने। और उधर से ये भी पता है कि कल का कोई पता नहीं है, टुमारो मॉर्निंग मैंने देखनी या नहीं देखनी, इट इज अनसर्टेन फॉर मी। सेम इज द सिचुएशन विद ऑल over the world, the people who are living in this universe, in the world. किसी बंदे के पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम मॉर्निंग जो है सुबह की, tomorrow morning will come, occur aren't. Same with me and same with all of us. वो शायर ने कहा है ना कि समा 100 बरस का है, फल की खबर नहीं, फल की कोई खबर नहीं है, सुबह का कोई पता नहीं। तो जीजाने मन, नीयतें दुरुस्त कर लें, अपनी
نیتیں درست کر لیں اور اخلاص رکھیں. جس کام کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں پورے خلوص کے ساتھ کریں. اور اگر آپ دین کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پورا خلوص رکھیں. اور یہ تمنا اگر آپ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم دین کے ٹیچر بنیں تاکہ جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل ہو, مقربین کے ساتھ ہمارا شمار ہو, تو پھر کس لیول کی آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے اور کس لیول کی پلاننگ کی ضرورت ہے اور کس لیول کی سیکریفائس کی ضرورت ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ تمنا رکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے اندر اخلاص بھی ہے تو اللہ پاک ضرور بلیس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ رؤوف الرحیم ہے, وہ مہربان ہے, وہ خلوص کے لوگوں کو قبول کرتے ہیں. اخلاص کے ساتھ جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اللہ پاک ان میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور آخری بات حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, لوڑن والا روے نہ خالی لوڑ ہو گئے پکی. اگر آپ کی جستجو پکی ہے, آپ کی کمٹمنٹ, آپ اس کے اوپر عزم صمیم رکھتے ہیں, آپ کا ارادہ مصمم ارادہ ہے آپ کا اس چیز کو پانا ہے, تو اللہ پاک آپ کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں. عزیزان من, ٹائم کا کچھ پتہ نہیں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بہت سا گزر گیا ہے. ابھی جن لوگوں کے پاس یوتھ ہے وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے ساتھ اگر وہ وابستہ ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ. جو یوتھ وابستہ ہے بڑی لکی ہے کہ بر وقت ان کے وہ میسیجز ہم نے کنوے کر دیے, وہ یاد دہانیاں ہم نے کروا دی, اور وہ باطنی بہتری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی اس پلیٹ فارم کے صدقے, جو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے اساتذہ کی وساطت سے ملا ہے, اس کی بدولت, وہ تو پھر بڑے خوش قسمت ہیں. اور جو میرے ہم عمر یا اراؤنڈ 50 ہیں, ان عزیزوں کو تو پھر محسنوں کو بہت جلدی اپنی منزل, اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لینا چاہیے, اور اس کے لیے پھر بڑی بھرپور اسٹریٹجی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ اور بڑی بھرپور محنت کے ساتھ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک اگر یہ خلوص نیت شامل ہے, ہماری نیت میں اخلاص شامل ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم دین بھی لرن کریں گے اور دین ڈیلیور کرنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہوگا. اور اگر ہم دین ڈیلیور کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے, ہم شامل ہو جاتے ہیں, ہم دین کی ٹیچر بن جاتے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز پھر جو ہماری تمنا ہے اللہ پاک اس کو پورا کر دیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Recording stopped. ماشاءاللہ تبارک اللہ. الحمدللہ. تمام